ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آڈیو لیکس کے اوپر ایک بہت ہی اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کیا گیا ہے، جس کے سربراہ سپریم کورٹ کے انتہائی معزز اور محترم جج جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اور آج سے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ آڈیو لیکس میں کیا ہے، تو اس لیے اب چونکہ یہ معاملہ اس انکوائری جوڈیشل کمیشن کے سامنے چلا گیا ہے، تو ان سے بہتر اس اعلیٰ سطح کے اوپر بیٹھے ہوئے معزز جج صاحبان کی موجودگی کے اندر ہم کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمیں پورا اعتماد، یقین، اور بلکہ ہم کہتے ہیں پوری قوم کو یقین اور بھروسہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ واقعی میں وہ فیصلہ دے گا جو کہ ساری قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا، ایک ڈائریکشن متعین کرے گا، اور وہ ڈائریکشن جو ہے اس سے بہت ہمیں مدد ملے گی۔ بہت سارے معاملات کے اندر فریڈم آف سپیچ کیا ہوتا ہے، کیا گفتگو کرنی چاہیے، پھر یہ کہ جو سرکاری ملازمین ہیں یا اعلیٰ عہدیداران جو ہیں ان کے جو کنڈکٹ ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، اور وہ اس پہ بات اپنا خود ہی فیصلہ سنائیں گے اور انکوائری کر کے۔ اور سر انہوں نے ایک اور بہت اچھی بات کہی ہے کہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ پبلک ہوگی، علاوہ اس کے کہ جو حکومت اگر چاہے گی کہ کوئی بہت ہی سیکرٹ چیز ہے جسے وہ کیمرہ کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر اس پر غور کریں گے، لیکن زیادہ تر چیزیں، یعنی اس کا مطلب ہے سارے کا سارا معاملہ ہر وقت پبلک کے سامنے رہے گا۔ تو اس سے اچھی چیز اگر کوئی اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہ صرف خود اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے بلکہ وہ پاکستان کے سارے عوام کو اس حق سے محروم کر رہا ہے کہ وہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، یا آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس وغیرہ کے جو معاملات ہیں جنہوں نے ساری قوم کو ایک ہیجان کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے عرصہ دراز سے، اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ جو کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے سے متعلق کیا تھا، آج تک وکلاء، بار کونسل کے اعلیٰ ترین عہدیداران سابقہ اور حالیہ اور ماہرین تجزیہ کار سب کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس پہ اس وقت عمل درآمد کر لیا جاتا تو بہت سارے مسائل جن کا سامنا ہمیں وقتاً فوقتاً کرنا پڑ رہا ہے اب وہ ہمیں نہ کرنا پڑتا، اور جس قسم کی شرمندگی پوری قوم کو اٹھانی پڑی ہے، اور جو پارٹیاں خود آج التجائیہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، فریادیں کر رہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ضمانتیں کرواتی پھر رہی ہیں، ان کو شاید یہ سارے معاملات سے نہ گزرنا پڑتا، معاملہ بہت ہی شفاف طریقے سے جا رہا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ جیسا کہ ہماری ایک روایت ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سنتے، اس چیز کو نہیں دیکھتے، ان لوگوں کی باتیں نہیں سنتے جو کہ واقعی میں قوم کے خیر خواہ ہوں اور جو پاکستان اس کی ایک ڈائریکشن متعین کرنا چاہیں گے۔ ہم ایک چھوٹی سی بات اور کہنا پڑیں گے، پاکستان کے اندر پریس کی فریڈم، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، ان سب کو خاصا گڑبڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارا آئین واضح طور پر پریس فریڈم کو بھی، فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کی آزادی جو ہے وہ ہر فرد کو دی، یعنی اس میں کوئی کسی پریس کا رپورٹر ہونا ضروری نہیں ہے، کسی ادارے چینل کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس نے بڑی سخت قسم کی حدود بھی مقرر کی، ڈیفیمیشن کیسز ہیں، آپ اس میں جا سکتے ہیں، اور پیمرا ہے جو کہ ہماری ریگولیٹری باڈی ہے، وہ ریگولیٹ کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کو کس سمت میں چلنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ امریکہ میں ہے ریگولیٹری باڈی، کیا ہمارا اسٹیٹ بینک ریگولیٹری باڈی نہیں ہے؟ وہ سارے بینکس کو بینک والے کہنا شروع کر دیں جی ہم تو اتنے بڑے بڑے بینک ہیں، ہمارے کو کیا بتاتا ہے اسٹیٹ بینک؟ کوئی ایسا کہتا ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری نیفرا ہے، وہ ریگولیٹ کرتی ہے ہماری توانائی کی صورتحال کو، بجلی کی صورتحال کو کرتی ہے۔
تو وہ کیا اس کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ جس بجلی کا ادارہ ہے کہ الیکٹرک ایک طرف چل رہا ہے، لاہور والا اپنی طرف چل رہا ہے، پشاور والا اپنی طرف چل رہا ہے، سب اپنی اپنی وہ کر رہے ہیں، تو پھر سارے معاملات کیسے چلیں گے؟ تو ریگولیٹری باڈیز کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہم صحافی ہیں اور یہ اتنے بڑے صحافی ہیں اور جو کہہ دیتے ہیں وہ آزادی رائے ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے، چونکہ ہم اس چینل یا ہم ایک ایسوسیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم ہی ہمیں ہیں، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا اور چینل کے اوپر بیٹھ کے آپ نے اس کے خلاف تقریر کر دیا، اس کے بعد آپ کورٹ کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ جا کر آپ نے ریلیف حاصل کر لی، تو معاملہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ فریڈم آف پریس ہے، یعنی پریس کو یہ فریڈم ہونی چاہیے کہ اس کے رپورٹرز، اس کے تحقیقات کرنے والے، اس کے ایڈیٹرز جو ہیں وہ اپنی پالیسی وضع کریں، لیکن ایک فریم ورک ہے۔ فریم ورک سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت نے کہہ دیا، کوئی سینسرشپ لگا دی تو اس کے اندر نہیں۔ کوڈ آف ایتھکس ہے جرنلزم کا، اس کے اندر آپ میس کمیونیکیشن کا کوڈ آف ایتھکس ہے، والنٹری ہے وہ۔ پھر ساری دنیا روایات ہیں پریس کی، آپ اس کے اندر رہتے ہیں۔ پھر تحقیقات کرنے کا اندر یہ تو نہیں کہ آپ کسی تحقیقات کر رہے ہیں تو آپ کسی گھر میں گھستے چلے جائیں گے، ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام تو نہیں کرتے، بہت اچھے تحقیقاتی ہمارے رپورٹر ہیں، بہت مایہ ناز ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن بہت جگہ ہمارے سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ پیناما لیک کا ہی آپ کیس دیکھ لیجئے، انہوں نے پیناما لیکس یہ وکی لیکس ہوئیں اور دوسری سنوڈن لیکس ہوئیں، کہاں یعنی اس کے اوپر کس قسم کا کیا کارروائی ہوئی؟ کیا وزیر اعظم اور صدر اتار دیا گیا؟ کیا امریکہ میں صدر اتار دیے گئے، یا برطانیہ میں اتار دیے گئے، یا فرانس کے اندر اتار دیے گئے؟ بہت باتیں ہیں اس کے اندر تو لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مگر ہمارے یہاں دیکھیے، جب اسے اپنے فائدے کے لیے مینیپولیٹ کیا گیا اسے پیناما لیکس کو، بغیر یہ جانے ہوئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حالانکہ ہم نے کئی مرتبہ اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ پریس کے اندر بلکہ میڈیا کے اندر آ کر لکھا، اور بڑے اداروں میں جا کر، بہت معزز اداروں میں جا کر جہاں ہم کوشش کی، جو ہماری علم تھا کہ آپ یہ معلومات ان کو مہیا کی، لیکن اس وقت کسی نے نہیں سنا، کیونکہ ایک حکومت تھی، پھر وہ 1 پیج کا ایک غلغلہ اٹھا ہوا تھا۔ اب یہ بھی دیکھنا میں ضروری ہے کہ ایک تو پریس کی فریڈم ہے بالکل، پھر دوسری آ گئی سوشل میڈیا کی، اس پہ ہر شخص بیٹھ کے اپنی فریڈم ایکسپریس، یوٹیوبرز ہیں جو اپنی فریڈم ایکسپریس کرتے ہیں، ان کو یہ ہاتھ لگائے تو وہ بجائے اس کے کہ ایک ریزننگ کر کے جواب دیں۔ آپ نے ایک بات کہی تو اس کا جواب آئے گا نا، کسی دوسری طرف سے ریزننگ سے جواب آئے گا۔ جناب ایک باقاعدہ سیل بنائے گئے اور یہ بتایا جاتا ہے وہ 1 پیج کی پیٹرنیج کے اندر تھے اس زمانے میں، اس زمانے کی گزشتہ حکومت کی پیٹرنیج میں باقاعدہ تیار کیے گئے سوشل میڈیا کے وہ ماہرین، کہا جاتا ہے اتنا زبردست، اور ایون وہ بھی حسرت کرنے لگے مین اسٹریم میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز، اور وہ خود آ گئے سوشل میڈیا پہ، ان کی دیکھی کہ ارے یہ تو ہم سے بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ ایک تو وہ ان کے انکشافات کہیں سے آتی تھیں، ان کو بتایا جاتا تھا، مواد مہیا کیا جاتا تھا۔ یہ بات عام ہے، اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اپنے شاگرد تھے جو ہمیں بتاتے تھے آ کے کہ کس طرح باقاعدہ انہیں پے کیا جاتا تھا وہ سارا کام کہنے کے لیے۔ وہ جو کہتے تھے نا پاکستان زندہ باد، پاکستانی فوج زندہ باد، یہاں پہ ایک جھنڈا لگایا ہوا ہوتا تھا انہوں نے، تو وہ نوجوان لڑکے لڑکی ہیں، بس وہ کرتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے سب۔ پھر دوسرا ایک اور کام کیا گیا، اگر کسی نے اس سے مخالفت کرنے کی کوشش کی یا کسی نے فریڈم آف ایکسپریشن میں، تو آپ نے ایک بات کہی تو اگلی بھی تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرا بھی کوئی بات کہے گا، آپ کا جواب دے گا ریزننگ سے۔ آپ نے گالم گلوچ، مغلظات، گندگی، ایسی تعفن زدہ گندگی انلیش کر دی جس کو کہ میڈیا پہ آپ سن سکتے ہیں، جو جن لوگوں کے اوپر کیا گیا وہ خود بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بڑے بڑے اینکرز ہیں، بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں، بڑے بڑے اہل علم ہیں، جن کے خلاف ایک کیمپین لانچ کیا گیا تاکہ ان کی زبانیں بند کر دی جائیں۔ تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپریشن ہونا چاہیے، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، دوسری دفعہ آپ گالم گلوچ، غلیظ زبان استعمال کر کے، گندی باتیں کر کے، اور ان کو ان کی ویڈیوز بنا کے بڑے بڑے لیڈرز کے، خواتین کی
بنا کے آپ لانچ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر داد وصول کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا ونگ ہم بہت اسٹرانگ ہے، فلانی پارٹی کا بڑا اسٹرانگ ہے، تو باقی پارٹیاں بھی اسی قسم کا اسٹرانگ سوشل میڈیا. پھر یہ دیکھنا بہت لازمی ہے، بالکل صحیح بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علاوہ اس کے کہ اگر کوئی خاص پارٹی ہے جس کے سوشل میڈیا ونگ نے یہ کام کیا اور یہ مغالطات اور گالم گلوچ کو معاشرے کے اندر عام کر کے معاشرے کا ستیہ ناش مار دیا، معاشرے کے اقدار کا بیڑا غرق کر دیا، کسی کا لحاظ نہیں کہ بزرگ کون ہے، اہل علم کون ہے، اہل صحافت کون ہے، اہل کیا عام آدمی، کیا بڑے بڑے فنکاروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوئے، ذلیل و رسوا تو وہ ہوا جو گالیاں بکتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سورج کے اوپر تھکا ہوا خود واپس آتا ہے اپنے منہ کے اوپر، تو وہ والی صورتحال تھی. ہم یہ مثال نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن جس قسم کی حرکتیں کی گئی ہیں پچھلے 4-5 سال کے اندر وہ ناقابل معافی ہیں اور ناقابل برداشت ہیں، اور اب اسے کریکٹ کرنے کا وقت ہے. یہ جو ہم نے بنائے ہیں انکوائری کمیشنز وغیرہ، اس کے اندر یہ ساری. پھر ہم ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں، ہر فرد کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ چاہے تو وہ اپنی بات کہہ سکے. اگر کوئی شخص عام سے عام آدمی ہے، آپ نے کوئی بات کہی یا آپ کے لیڈر نے کوئی بات کہی، غلط بات اس کے خیال میں غلط بات آپ کے خیال میں صحیح ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی حملہ لانچ کر دیں گے سوشل میڈیا کے تھرو اور یہ بتائیں گے کہ جی چونکہ ہمیں سوشل میڈیا اور اس ٹیکنالوجی پہ بڑا عبور ہے، ہم ٹویٹر کے اوپر یہ کر سکتے ہیں، ہم فلانے کے اوپر 6 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، 20 لاکھ ہو جائیں، 1 کروڑ ہو جائیں، 10 کروڑ ہو جائیں. اگر وہ یہ گالم گلوچ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کوئی مقبولیت یا کوئی لائسنس نہیں ہو گیا کہ آپ غلاظت اور گالم گلوچ کی بچھاڑ کر دیں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ. یہ فوری طور پر اس پہ بریک رکھنا چاہیے. ایک آدمی بھی اگر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر ایک طرف ایک آدمی ہے اور ایک طرف 10 کروڑ غلط باتیں کر رہے ہیں تو وہ ایک آدمی صحیح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ دنیا کا رواج ہے، ایک ہی آدمی ہوتا ہے ہمیشہ جو کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ صحیح نکلتا ہے، تو پھر آخرکار سب لوگ اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور مان جاتے ہیں کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ اس کے پیچھے ایک اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر ایک جھوٹ بولنے گوئبلز کے فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ایک پروپیگنڈا کا ایک طوفان کھڑا کر دیا جائے، ہر شخص اسے کہ ایک جھوٹ کو اگر 100 بار بولا جائے تو وہ سچ ہو جاتا ہے. کوئی کبھی سچ نہیں ہوتا. کس کتاب میں، کس مورل کی کتاب میں لکھا ہے، کس مذہبی کتاب میں لکھا ہے، کس الہامی کتاب میں لکھا ہے کہ جھوٹ کو اگر 100 بار یا 1000 بار کہا جائے تو وہ سچ ہو جاتا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. کوئی اسے کوئی بڑے سے بڑا میڈیا والا بھی اسے آپ یہ سمجھتے ہوں گے یا کوئی سمجھتا ہوگا کہ یہ کوئی بڑی اسٹریٹجی ہے میڈیا کی، یہ کوئی بڑا سوشل میڈیا کے اوپر کمال ہم نے دکھا دیا. ایسا کچھ بھی کوئی کمال ومال نہیں دکھایا. اس قسم کے جھوٹ، اس قسم کے فراڈ، اس قسم کی الزامات، اس قسم کی گالم گلوچ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے. یہ صدیوں سے لوگ کرتے چلے آئے، جو ان کے پاس کمیونیکیشنز کے ذرائع ہوئے ہیں، ابلاغ کے ذرائع رہے ہیں، اس کے ذریعے وہ کرتے چلے آئے. تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک انکوائری کمیشن، اور ہم خاص طور پہ اس بات کی طرف ان کا توجہ، ہمیں جس چیز نے بڑا دکھ پہنچایا، تکلیف ہوئی، ہم حیران رہ گئے کہ مبینہ طور پر ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہوگا. ہمارا یہ خواہش ہے، ہماری آرزو ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے ان آڈیوز کا جو لیک کی گئی ہیں وہ غلط ہو، اس لیے کہ خواتین جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہی ہیں، اور بڑی ذمہ دار خواتین، بڑی عمردار خواتین جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہی ہیں، مردوں کو تو آپ کہتے ہی ہیں، وہ ایسی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ اتنے محترم گھرانوں میں ایسی لینگویج استعمال کی جاتی ہے دوسرے لوگوں کے متعلق، دوسرے لیڈروں کے متعلق، دوسرے اہم شخصیات کے متعلق. بھائی آپ کو اختلاف ہے تو آپ اپنے اختلاف کو، آپ اتنے محترم ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھے پن کا مظاہرہ کریں نا، اپنی تعلیم کا مظاہرہ کریں نا، اپنے اچھے گھرانے، اپنی تہذیب یافتہ گھرانے ہونے کا مظاہرہ کر کے دکھائیں نا کہ آپ نے اختلاف کیا لیکن اتنی خوبصورتی سے، اتنے دائرے میں رہ کر اس طرح کیا کہ باقی ساری قوم، باقی سارے لوگ جو کہ بہک بھی گئے ہوں یا غلط کام بھی کر رہے ہوں یا انہیں یہ
لالچ یا کسی اور دھونس کے ذریعے یا کسی اس کے ذریعے کیا بھی گیا ہے تو وہ دیکھ کے حیران رہ جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں یہ ہے، دیکھیں بات تو انہوں نے کی وہی، لیکن کیا انداز خوبصورت ہے پیرائی کا۔ لیکن کئی ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ان محترم تہذیب یافتہ گھرانوں کے اندر خواتین کی جو لینگویج تھی وہ بھی بڑی تکلیف دہ تھی کہ ہمارے گھروں میں یہ زبان تو بولی جاتی ہے، ہمارے آپس میں جب بات کرتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے، بالکل پرائیویٹ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن پرائیویٹ ریکارڈنگ نہ ہونے ایک چیز ہے، اس کی مذمت کرنا ایک چیز ہے، لیکن دوسری کیا یہ بھی ہو کہ ہمارے تعلیم یافتہ ہمارے سارے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں تعلیم یافتہ ہو یا نا تعلیم یافتہ ہو، میں نے تو دیکھا ہے کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں مجھے خود میری کیا اوقات ہے، سر کر کے بات کرتے ہیں، آپ جناب سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں۔ میں نے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو دیکھا، میں گاڑی ٹھیک کرانے کبھی جاتا تھا، گیراجوں میں 10 12 سال کے لڑکے ہوتے تھے، وہ آپ جناب سے بات کرتے ہیں، تمیز تہذیب، حالانکہ چاہے وہ آپس میں جن گلیوں سے وہ آئے ہیں لگتا تو ایسا ہے سوائے وہاں پہ گالم گلوچ کے اور کچھ ہوتا نہیں، لیکن جب وہ بات کرتے تو پھول جھڑتے تھے، خوشی ہوتی تھی، دل چاہتا، خوشی ہوتی تھی کہ دیکھو ایک طرف یہ ان کے اتنے چھوٹے بچے جو کہ نہیں اس وقت کام کرنے اسکول اور میں جانا چاہیے تھا وہ، لیکن بات کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں بہت ہی تربیت یافتہ ماں باپ کے اور تربیت یافتہ ماحول کے اندر اٹھے، اور ادھر یہ دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ انتہائی معزز تربیت اور تہذیب یافتہ گھرانے جن کے معزز ہونے کی بار بار اسٹیمپ لگایا جاتا ہے، ان کی خواتین، ان کے لوگ ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے سن کر۔ یہ نہیں کہ صرف ان کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں یا ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم شرمندہ ہو رہے ہیں کہ کیا ہمارے تعلیمی ادارے باہر جا کر وہ پڑھ کے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈگریاں لی ہیں کہ جن کا گنانا مشکل ہو جائے گا، ان یونیورسٹیز کا نام اتنی معزز ہوئی ہیں۔ ہم تو بلکہ یہ کہ حیران ہوتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ کہا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ آکسفورڈ، کیمبرج اور یہ ہارورڈ اور اس میں پڑھے ہوئے جو لوگ ہمارے نکل کے آئے ہیں، انہوں نے یہاں پر آ کر جب سیاست جوائن کی تو جو زبان استعمال کی اس نے تو خوفزدہ کر دیا، ہمیں بھی خوفزدہ کر دیا، پورے معاشرے کو خوفزدہ کر دیا، سارے پڑھے لکھے لوگوں کو، صحافیوں کو، اہل علم کو، چاہے وہ اس طرف ہو چاہے وہ اس طرف ہو۔ تو پھر ان لوگوں کا بھی بالکل بہت شدید احتساب ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں بھی بالکل کٹہرے میں لانا چاہیے، جن لوگوں نے ون پیج پر ہونے کے بعد خواہ وہ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، اس قسم کی ٹریننگ دے کر ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے گھرانوں کے اندر اور ہمارے جلسوں کے اندر اس زبان کو عام کرنے کی کوشش کی، جو کہ کسی طریقے سے بھی کنڈون نہیں کی جا سکتی، اور جو ہر طریقے سے باعث شرم اور افسوس ہے۔ یہ کوئی فریڈم نہیں ہے ایکسپریشن کا، یہ کوئی فریڈم نہیں ہے اسپیچ کا، یہ سمپل مغلظات اور گالم گلوچ ہے۔ اس سے کوئی دنیا کی فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری گزارش ہے اپنے معزز جج صاحبان سے اور اعلیٰ ترین محترم اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ اس فرق کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، پریس فریڈم اور گالیاں دینا، جواب میں گالیاں دینا ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ادارہ جاتی طور پہ بنا کر اور پارٹیز کے ونگز بنا کر یہ مغلظات اور گالم گلوچ کا طوفان لانچ کرنا، اس کو کیا فریڈم آف پریس کہتے ہیں؟ اس فرق کو انہیں بھی کہنے سے پہلے خود وہ شکایتیں کرتے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اعلیٰ ترین عدلیہ کہ ہمارے پیچھے جس طرح سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کی گئی اس کا وہ ذکر کرتے رہے، تو اب موقع ہے، قوم نے بہت اچھا کیا حکومت نے کہ یہ موقع فراہم کر دیا، بہت اعلیٰ ترین معزز ترین جج صاحبان وہاں پہ بیٹھے ہیں، ہماری تمام عدلیاؤں جتنے ہیں ہمارے ساتھ، ہائی کورٹ، بار ایسوسیشن، گزارش ہے، التجا ہے کہ خدا را اس کو کامیاب ہونے دیجیے گا اور قوم کے سامنے واضح ڈائریکشن آنے دیجیے گا کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، پریس فریڈم، یہ سب چیزیں کیا ہیں اور کن دائرہ کار کے اندر رہ کر انہیں آپریٹ کرنا چاہیے۔